السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفتاح جل جلالہ یعنی مخلوق کے درمیان صحیح فیصلہ کرنے والا مشکل کشا۔ اس کا مادہ فتح ہے، جس سے مراد ہے کہ تمام خزانوں کو کھول دینا۔ اسی لیے عربی زبان میں کلید کو مفتاح کہتے ہیں۔ اس کے معنی افتتاح کے بھی ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب وہ سورت ہے جس سے قرآن کریم کا افتتاح کیا گیا۔ فتح کے معنی کسی مہم یا معرکہ میں کامیابی کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے مفہوم میں دل و دماغ اور ان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنا بھی شامل ہے۔ الفتاح وہ ہستی ہے جو دلوں کو حق کے لیے کھول دے۔ الفتاح ہی وہ ذات ہے جو انسانوں کی زبانوں پر علوم میں حق و اسرار کائنات کو جاری کر دیتی ہے۔ الفتاح ہی آنکھوں کے پردے کھول کر بصارت عطا کرتا ہے اور دلوں کے قفل کھول کر بصیرت عطا کرتا ہے۔ الفتاح کی مدد سے ہی تمام مہمات سر ہوتی ہیں اور ہر معرکہ میں فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلامی تعلیم کی یہ روایت رہی ہے کہ کسی کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے قبل یا فتاح کا دور 3 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ معلم کی زبان پر یہ ورد جاری ہوتا ہے اور متعلمین ساتھ ساتھ دہراتے جاتے ہیں۔ الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے۔ بحوالہ النہج الاسماء 206/1۔ الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق اور رحمت کے دروازے کو کشادہ فرماتا ہے اور ان کے پیچیدہ معاملات کو حل فرماتا ہے اور ان کے اسباب کی راہیں کھولتا ہے، ان کے دلوں کو کھولتا ہے اور ان کی بصیرت کی آنکھوں کو کھولتا ہے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان سکیں۔ بحوالہ النہج الاسماء 206/1۔ الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے نعمت کے دروازوں کو بند نہیں کرتا اور نہ ہی زبان کی وجہ سے بندوں پر اپنی رحمت کو ترک کرتا ہے۔ بحوالہ شرح طیبی کتاب الدعوات باب اسماء اللہ تعالیٰ 28/5۔ الفتاح جل جلالہ وہ ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں کو اپنی معرفت سے کھول دیا اور گناہ گاروں پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ بحوالہ شرح طیبی کتاب الدعوات 28/5۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں کہ الفتاح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور فتح اللہ کے اوصاف میں 2 طرح کے ہیں۔ الف فتح حکمی، جس کا مطلب شریعت ہے، یعنی جو احکامات اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بے اور فتح بالاقدار، یعنی تقدیر کے معاملے کو اللہ کھولتا ہے اور اللہ تعالیٰ دونوں میں عدل و فضل و احسان کے ساتھ الفتاح جل جلالہ ہے۔ بحوالہ النہج الاسماء 207/1۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک 1 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس میں اللہ اپنی صفت کو بیان فرما رہا ہے کہ ترجمہ کہ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ یہاں لفظ رحمت عام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں داخل ہیں، جیسے ایمان، علم، عمل صالح، نبوت، ولایت وغیرہ، اور دنیوی نعمتیں جیسے رزق، اسباب، آرام، راحت، صحت، تندرستی اور مال، عزت وغیرہ۔ آیت کے معنی ظاہر ہیں کہ اللہ جس شخص کے لیے اپنی رحمت کھولنے کا ارادہ کرے
تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسرا جملہ وما یمسک عام ہے کہ جس چیز کو اللہ روکتا ہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اس میں دنیا کے مصائب و آلام بھی داخل ہیں کہ جب اللہ ان کو اپنے کسی بندہ سے روکنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ ان کو کوئی گزند و مصیبت پہنچا سکے۔ اور اس میں رحمت بھی داخل ہے کہ اگر اللہ اپنی کسی حکمت سے کسی شخص کو رحمت سے محروم کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کو دے سکے۔ بحوالہ البحر المحیط ابو حیان 296/7۔ اسی آیت کے مضمون کے متعلق ایک حدیث اس طرح آئی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل گورنر کوفہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کو کوئی حدیث لکھ کر بھیجے جو تم نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے میر منشی ورات کو بلا کر لکھوایا کہ آپ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ، جو چیز آپ کسی کو عطا فرما دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور تیرے ارادے کے خلاف کسی کوشش کرنے والے کی کوشش اسے فائدہ نہیں دے سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھانے کے وقت فرمایا، اور اس کلمے سے پہلے فرمایا احق ما قال العبد وقلنا لک، یعنی یہ کلمہ ان تمام کلمات میں جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے سب سے زیادہ حقدار مقدم و اعلیٰ ہے، اور ہم سب اے اللہ تیرے ہی ہیں۔ بحوالہ کنز الاعمال کتاب الغزوات والوفود۔ اس لیے جتنی نعمتیں الفتاح جل جلالہ نے عطا فرمائی ہیں وہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اس رحمت کو باقی رکھنے کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم لا تنزع منی صالح ما اعطیتنا، یعنی اے اللہ جو اچھی نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے اس کو مجھ سے نہ روکنا۔ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو وہ بھلائیاں جن کو اللہ نے لوگوں کے لیے کھولی ہیں کسی کو اس پر قدرت نہیں کہ ان کو بند کر دیں، اور جن بھلائیوں کو وہ روک دے تو کسی کی طاقت نہیں کہ ان کو کھول دے۔ بحوالہ النہج الاسماء 211/1۔ اور کبھی کبھی اللہ لوگوں کو ڈھیل دینے کے لیے ان پر قسم قسم کی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور عموماً وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ اللہ کے احکامات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور منع کردہ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہیں جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملتی تھی وہ خوب اترا گئے تو اللہ نے دفعتاً ان کو پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ بحوالہ سورۃ الانعام آیہ 44۔ النہج الاسماء 211/212۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور پر ہے، اور ہلاکت ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ترجمہ سورہ زمر آیہ 22۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو شرح صدر کا ذکر فرمایا گیا ہے اس کی کوئی حد نہیں، ہر مومن کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے۔
پھر اس شرح صدر میں مراتب ہیں، انبیاء علیہ السلام والسلام اعلیٰ قسم پر فائز ہیں، پھر ان کے بعد اولیاء ہیں، پھر علماء ہیں، پھر عام مومنین ہیں۔ اللہ کافروں کے علاوہ کسی اور کو اس شرح صدر سے محروم نہیں فرماتا۔ بحوالہ تفسیر القرطبی 180/8 سورہ زمر آیہ 2۔ اور ان نعمتوں اور بھلائیوں میں سے جو اللہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے، حکمت و دانائی، علم اور دین کی سمجھ بھی ہے، اور یہ نعمتیں تقوی، اخلاص اور سچائی کی بنا پر حاصل ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سلف صالحین کی دانائی اور سمجھداری زیادہ گہری تھی اور ان کا علم زیادہ وسیع تھا بنسبت ان لوگوں کے جو بعد میں آئے۔ اللہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ بحوالہ البقرہ آیہ 282۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اول نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں، اللہم باعدنی من الشیطان، یا اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرما۔ بحوالہ رواہ مسلم باب ما یقول اذا دخل المسجد 248/1۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔